اور کرم کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے دن کی دعا اس اللہ کے نام سے جس کے فضل و کرم کا ہی امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں اور اس کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں۔ اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے، میں ظلم اور عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں اور پیش آنے والے حادثوں سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جس چیز میں بہتری اور درستگی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں، اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں جس میں کامیابی اور سہولت ہو، اور میں تجھ سے مکمل صحت اور تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو۔ خدایا میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابلے تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں۔ پس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما۔ کل کے دن اور اس کے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے۔ مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما، اور خواب اور بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتواروں کے دنوں میں شرک، بے دینی سے بریت کا اظہار کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے، اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں۔ پس تو بہترین مخلوق اور حق کے دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے دے جس میں ظلم نہ ہو، اور اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما۔ میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر دے۔ بے شک تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، دعا وہ عبادت ہے کہ جس کا اللہ اور ائمہ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ خدا کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور پھر کہا کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتے اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتیں۔ تو یہ ہماری دعائیں ہیں کہ جو خدا کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہیں، اور دعا کو ہلکا سمجھنے، دعا کو نہ مانگنے والوں کو خدا نے متکبر کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں دردناک عذاب کی خبر بھی دی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اماموں کی تعلیم کردہ دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جو صرف دعائیں نہیں، تعلیم اور تبلیغ کے مدرسے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شب و روز کی عبادتوں کو اپنے ائمہ کی دعاؤں سے زینت دیں، ائمہ کی دعاؤں کے الفاظ پر غور کریں کہ کلام امام الکلام ہوتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ کلامات قصار میں، نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے کہ ہر علم عمل کو پکارتا ہے، اور
جس علم پر عمل لبیک کہہ دیتا ہے وہ علم محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ علم بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ائمہ کی دعاؤں سے کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، اور خدا نے ہم سے صرف کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ اور اماموں کی دعائیں ہر موقع ہر محل کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں امام ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا برائے ادائے قرض، اور امام ہی کا فرمان ہے کہ خدا بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعائے برائے ادائے قرض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء۔ عمجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء۔ عمجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء۔ اے ہماری تنگی میں ہمارے ساتھی، اے نعمتوں میں ہمارے سردار، اے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب کے پروردگار، اے الف لام میم یاسین والقرآن الحکیم کے پروردگار، ہم نے تیری اطاعت کی اس چیز میں جو تجھے بہت پسند ہے، جو تیری توحید ہے، اور واللہ تیری نافرمانی نہیں کی اس چیز میں جو تجھے سخت ناپسند ہے، جو تیرا شرک ہے۔ پس بخش دے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کیونکہ ہم نے وہ کیا جو ہماری پستی کا تقاضا تھا، مگر تو وہ کر جو تیری بڑائی، بزرگی اور شان کے لائق ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسے قرض سے نجات دے جس سے تو ہماری آبرو پر حرف آنے دے، ہمارا ذہن پریشان اور فکر پراگندہ رہے، اس کی فکر و تدبیر میں ہمہ وقت مشغول رہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں قرض کے فکر و اندیشوں سے، اس کے جھمیلوں سے اور اس کے باعث بے خوابی سے۔ ہمیں اس سے پناہ دے پروردگار، ہم تجھ سے زندگی میں اس کی ذلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں مال و دولت کی فراوانی کے ذریعے اس سے چھٹکارا دے، ہمیں فضول خرچی اور میانہ روی سے کی زیادتی سے روک دے، عطا و میانہ روی کے ساتھ نقطۂ اعتدال پر قائم رکھ، ہمارے لیے حلال طریقوں سے روزی کا سامان کر، ہمارے مال کو مصرف امور خیر میں قرار دے، اور اس مال کو ہم سے دور ہی رکھ جو ہمارے اندر غرور پیدا کرے یا ظلم کی راہ پر ڈال دے یا اس کا نتیجہ سرکشی ہو۔ اے اللہ، درویشوں کی ہم نشینی ہماری نظروں میں پسندیدہ بنا دے، اور اطمینان افزا صبر کے ساتھ ان کی رفاقت اختیار کرنے میں ہماری مدد فرما۔ دنیا فانی کے مال میں سے جو تو نے ہم سے روک لیا ہے، اسے اپنے باقی رہنے والے خزانوں میں ہمارے لیے ذخیرہ کر دے، اور اس کے ساز و برگ میں سے جو تو نے دیا ہے، اس کے سر و سامان میں سے جو بہم پہنچایا ہے، اسے اپنی جوار رحمت تک پہنچنے کا زاد راہ، حصول تقرب کا وسیلہ اور جنت تک رسائی کا ذریعہ قرار دے، اس لیے کہ تو فضل عظیم کا مالک اور سخی و کریم ہے۔ اے ہمارے معبود، تیری نظروں میں سے تیری ایک ہی نظر ہمارے تمام قرض داروں کا قرض ادا کر دے گی، اور ان کے تمام تقاضے ہم سے ہلکے کر دے گی، کیونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، لوٹا دے ساری مخلوق کو ان کے ڈوبے ہوئے تمام قرضے جو ہم پر ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، اپنی طرف سے آسانی اور سہولت کے ساتھ، کہ جن کی ادائیگی ہماری طاقت و وسعت سے باہر ہے، جن کو ادا کرنا ہمارے بدنوں اور ہماری جانوں کے لیے دشوار ہے، پس وہ سب تو ہماری طرف سے ادا کر دے۔ اپنے فضل سے ہمیں اتنا زیادہ دے کہ پھر ہم پر کسی کا بوجھ باقی نہ رہے،
کہ جسے تو ہماری نیکیوں میں سے ادا کرے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی